نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ قرآن پاک کا دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اس کی شروع میں تحویل قبلہ پر جو اعتراض ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو 16 یا 17 مہینے دو روایتیں آتی ہیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اللہ کے حکم سے، اور دل چاہتا تھا کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی ہو. ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی تحویل قبلہ کی. تو آ گئی وحی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ اللہ کے حکم پر بیوقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کرنا. آپ جب قبلہ بدل دیں گے تو یہودی بھی باتیں کریں گے، مشرکین بھی باتیں کریں گے، ان کو کرنے دیں، یہ بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی جس طرف بھی حکم دیں ہر طرف اللہ ہی کی ہے. مشرق مغرب شمال جنوب بیت المقدس بیت اللہ اللہ کے. اللہ نے جو حکم دیا اصل میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے. جو اعتراض کرے گا وہ بیوقوف ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ میں منافق اور مخلص مومن کا فرق معلوم ہو جائے گا. کون ہے جو سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور کون ہے جو اعتراض کرتا ہے. اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہودی خود بھی جانتے ہیں کہ تمہارے حق کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ بیت اللہ ہی ہے. یہ چھپ کر یہ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں. چوتھی وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ یہ تمام برکتیں اور خام اور جو خود اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو پھر یہودی خود اعتراض کرتے یہ وہ نبی نہیں ہے کیونکہ اس کا قبلہ تو بیت اللہ ہوگا، تو یہ تو بیت المقدس کی طرف پڑ رہا ہے. تو اس کا منہ ان کا بند کر دیا گیا. اس وقت 4 علتیں بیان فرمائی. اور اصل کعبہ بھی ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا، یہ ہے شروع میں سب سے پہلی عبادت اللہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہے. اور اس امت کی فضیلت بھی اس میں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے. عمدہ قسم کی امت ہے. تم لوگوں پر گواہی دو گے اور اللہ کے رسول تم پر گواہی دیں گے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر امت کے لیے ایک رخ مقرر ہے، اس طرف رخ کر کے اصل اللہ کے حکم کی طرف دوڑ لگانی ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے. یہ یہودی اس تحویل قبلہ کو بھی ایسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہاں یہ آیت آئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ قبلہ کو جانتے ہیں. اور آگے پھر آئے گی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا ہم اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اس واسطے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری
بیویوں نے خیانت کی ہے یا نہیں کی ہے، ہمارے ہی بیٹے ہیں یا کسی، لیکن اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے قبلہ بھی تمہیں عمدہ دے دیا اور رسول بھی سب سے افضل دے دیا، جس کے کام یہ ہیں، فرائض یہ ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائے گا، ایک تمہیں پاک کرے گا، دو تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے تعلیم سیکھنا، تمہیں کتاب بھی سکھائے گا اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا، اور جو تم نہیں جانتے وہ بھی تمہیں سمجھائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی تم میرے حکم پر چلو میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو نا شکریہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والوں کو خطاب فرمایا، حالات گمبھیر ہو جائیں نا، پریشان نہیں ہونا، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مقابلہ کریں گے، بے شک مقابلے میں آ جانا، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا، اگر اس میں مارے بھی گئے، شہید بھی ہو گئے تو شہادت کا اونچا درجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ تک نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کی زندگی ہے، اس میں جھگڑنا نہیں ہے کہ روحانی زندگی ہے، جسمانی زندگی ہے، فانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نے تو اس کو کفن بھی دینا ہے، دفن بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، یہ دیکھو زندہ ہے، زندہ کو کون دفن کرتا ہے؟ اس طرح مردہ ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم امتحان لیں گے، امتحان سے جب بندہ پاس ہوتا ہے تو اونچے درجے ملتے ہیں۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی خوف آئے گا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی تمہارے مال جان میں کمی ہوگی، تو آپ صبر کرنا اور کہنا اذا الذين اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ایسے جب تم کرو گے تو ہماری طرف سے صلوات اور رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی اور ہم تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیں گے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، تو اس پر پہلے بت پرستی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہاں تو بت پرستی ہوتی تھی، اب یہ کیسے ہم عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بت پرستی ختم ہو گئی ہے، وہ کوئی اب بت نہیں رہا، اب اللہ کا حکم آ گئے، اس کے اندر حضرت حاجرہ کی سنت کو پورا کر کو اپنی حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ سبحان اللہ اکبر۔ بے شک ان الذین یکتمون ما انزلنا من، مسئلے کو چھپایا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسئلے دیے ہیں وہ واضح طور پر کتاب میں بھی موجود ہیں، لوگوں کو بھی سمجھا۔ جو چھپائے گا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہ ایسے ہیں جن پر خدا تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور ان پر تمام لوگوں کی لعنت، جو بھی کر سکتے ہیں، فرشتے، انسان، جن، سب ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور مسئلہ غلط بتایا تو اس کو صحیح کر لیں تو ہم بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے تو وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت ہوگی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جاتے جاتے توحید بھول نہ جائے، جاتے جاتے پھر تمہیں بتائیں تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ کوئی سخت نہیں، رحمان رحیم ہے، بڑی شفقتوں والا، مہربانیوں والا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں تمہارا معبود ہے، دلیل اس کی ہے، زمین اس نے، آسمان اس نے پیدا کیا، رات دن اس نے پیدا کیے، پہاڑ بارشیں وہی برساتا ہے، وہ اناج وہی اگاتا ہے، پھل وہی اگاتا ہے، جانور وہی پیدا کر کے تمہارے نفع کے لیے دیتا ہے، ہوائیں وہی چلاتا ہے، بادل وہی لے آتا ہے۔
عقل مندوں کے لیے یہ دلائل کافی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی نہیں کر سکتے جتنا کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بے شک آج جو لوگ غیروں کی یہی ماں پر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن اس سے برات حاصل کریں گے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ، جس وقت جن کی اتباع کی تھی وہ برات حاصل کریں گے، تو یہ جو پیچھے چلتے تھے وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے تو ہم کبھی بھی ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ فرمایا آپ حسرت کرتے رہو، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہو۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ان کے اعمال اب حسرت کے لیے ان کو نظر آئیں گے، اب یہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، خدا بندی لوگو پاکیزہ کھاؤ، حرام نہ کھایا کرو، عمدہ کھاؤ، دل پہ نورانیت آئے گی۔ پاکیزہ ہمارا بھی قسمت تو تمہاری وہی ملے گی، لیکن سود کر کے، رشوت کھا کے، چوری کر کے، ڈاکے ڈال کے، دھوکہ دہی کے ساتھ کھاؤ گے تو حرام کر کے کھاؤ گے، کیا فائدہ تمہارا؟ پاکیزہ کھاؤ تاکہ تمہارے اندر ایمان میں جلا پیدا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، جب کہا جاتا ہے تم اللہ کی اتباع کرو، کہتے ہیں ہم باپ دادے کو چھوڑ کر کسی کی بات ہم نہیں کریں گے۔ فرمایا ان کے باپ دادے اگر عقل بھی نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر بھی نہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کے بندے اگر وہ ہدایت والے تھے، نیکیوں کر رہے تھے تو پھر ٹھیک ہے، وہ راستہ متعین کر کے جا رہے تھے تو بھی پیچھے چل پڑو۔ تو اگر وہ گمراہ ہیں تو تم ان کے پیچھے کیوں چلو گے؟ وہ کنویں میں چھلانگ لگائیں، آگ میں چھلانگ لگائیں تو باپ دادے کو سمجھ لو تم بھی چھلانگ لگا دو گے، عقل مندی ہے کوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اب ایمان والوں کو خصوص پہلے عام خطاب تھا، ایمان والوں پاکیزہ کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ چند چیزیں حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کو چھوڑو، باقی عام چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے۔ مردہ جس کو ذبح نہیں کیا کرتے وہ حلال تھا، اب وہ حرام ہو گیا ہے، اس کے اندر سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، اور جو تم غیر اللہ کی نامزد کر دو گے جس طرح اللہ کے لیے نامزد کرتے وہ بھی حرام ہو جائے گا، اگرچہ بظاہر وہ اچھی چیز ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون، جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور دنیا کا مول یعنی دنیا کی چیزیں چھپا کر، مسئلہ چھپا کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اولئک ما یکون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے ساتھ قیامت کے روز محبت کی بات ہی نہیں کرے گا، جھڑکے بے شک ہی بات نہیں کریں گے، دل چاہتا ہے اپنے محبوب سے بولے، دیدار کرے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بات کریں گے، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، 4 عذاب ہے ان کے لیے جو مسئلہ چھپاتے ہیں اور غلط مسئلہ بتاتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں۔ اولئک الذین، کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں، انسان ہدایت پر پیدا ہوا ہے، فطرت ہدایت کی ہے، انہوں نے اس کی جگہ گمراہی لے لی ہے اور بخشش کی جگہ عذاب کو لے لیا۔ یہ کیسے ہی آگ پر صبر کریں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن، یہ وہ آیت ہے جس کے اندر دین کے تمام احکام کو جمع کر دیا گیا، اور یہی لوگ مومن ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوں، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا، مغرب کی طرف منہ کر لیا، نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور مال محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سائلین کو دیتا ہے، اور لوگوں کی گردنیں چھڑواتا ہے،
نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو عہد کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور کوئی تکلیف پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے بھی ہیں اور یہ لوگ پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ سب کچھ آ گیا اس میں، عقیدے بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرات بھی ہیں، معاملات بھی، ایک آیت میں صرف۔ آگے احکام شروع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو جو لوگ کسی کو ناجائز طور پر قتل کر دیں تو اس کا قصاص لیا کرو۔ پہلے موسوی شریعت میں تو قصاص لینا ضروری تھا، اور عیسوی شریعت میں قصاص نہ لینا، معاف کرنا ضروری تھا۔ فرمایا امت محمدیہ کے لوگوں تمہیں ہم ساری صورتیں دیتے ہیں، مرضی ہے معاف کر لو، مرضی ہے قصاص لو، مرضی ہے صلح کر لو، جو مرضی ہے کر لو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن جب تمہاری صلح ہو جائے نا، جو کو لینا دینا ہے پھر وہ احسان کے ساتھ دو، اور لینے والا بھی تب وہ لے کے تھوڑا بیٹھا ہے، آہستہ آہستہ کر کے دے گا تمہیں، آہستہ آہستہ کر کے لے لینا۔ ان کو بھی چاہیے کہ جان پہ چھوٹ گئی تو میں نہیں تو ہم دیں گے، نہیں دیں گے، اس طرح بھی نہ ہو۔ ذالک تخفیف من ربکم۔ اچھا جی، لیکن جب قصاص معاف ہو گیا، کسی اور بات پر صلح ہو گئی، تو بعد میں اس کو غیرت لوگوں کہیں گے وہ یار تو پیسے لیں گے، تو بعض دفعہ یا خود فرمایا بعد میں تمہیں کوئی اجازت نہیں قصاص لینے کی، اگر تم نے قصاص لیا تو پھر اب تم ظالم ہو جاؤ گے۔ جب تمہیں پہلے حق دیا تھا وہ تم نے ختم کر دیا ہے، اس کے بعد تم نے صلح کر لیا، دیت جو بھی کر لیا، اب تمہیں کیا غیرت آتی ہے کہ ان کو قتل کرو؟ اگر مارو جاؤ گے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، وصیت، پہلے تو وراثت کی وصیت بھی فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وراثت کو خود تقسیم کر دیا کہ وراثت کے مسئلے میں تم آزاد ہو۔ ہم نے بتا دیا کہ بیٹے بیٹی کو وہاں باپ کو کتنا ملے گا، وہ ہم نے۔ اس کے علاوہ جو باقی وصیتیں وہ کر لو، کس سے لینا ہے دینا ہے، کوئی امانت رکھی ہے یا امانت دینی ہے یا کوئی وعدہ ہے، یہ سارے وہ وصیت پھر بھی کر کے رکھا کرو۔ یا کوئی وصیت میں غلطی کر جائے تو فرمایا اس کو درست کر سکتے ہیں، اور اگر وہ وصیت ٹھیک ہے تو اس میں تبدیلی کرنا بہت زبردست گناہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، دوسرا حکم روزے کا حکم جس پر ہم اس وقت مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ایک مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، اور نئی چیز نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، فرض سب پر تھے۔ چاند گنتی کے دن ہے، بس گنتے جاتے ہیں، دوسرا روزہ بھی ہو گیا، پتہ ہی پہلے انتظار میں تھے، اور گنتے کی تو فٹافٹ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو مسافر ہوں، بیمار ہوں، وقتی طور پر نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا کر لے، اب نہ رکھے۔ یا بالکل شیخ فانی ہو جس کی ایسی بیماری لگ گئی ہو کہ درست ہونے کا کوئی صورت نہیں بنتی، تو فدیہ دے کر ابھی سے فارغ ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی فمن شہد منکم الشہر۔ پہلے کچھ اجازت تھی، جو امیر آدمی ہے وہ فدیہ دے کر، غریبوں کو پیسہ دے کر تو روزہ نہ بھی رکھے، لیکن اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ فرمایا جو بھی شہر رمضان میں ہوگا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں وہ جو ہے صورت باقی ہے، جو مریض ہے یا سفر میں ہے 2 دن گن لیں، جب وہ سفر سے واپس آ جائیں یا بیماری اس کی ہٹ جائے تو پھر وہ روزے قضا کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ارادہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ تم اس کی گنتی کو پورا کرو، اللہ کی یاد کرو اور شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں میرے بندے جب پوچھیں گے نا کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دینا میں قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ اس سے زیادہ قریب تمہارا کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، سورہ کاف میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ اکبر، ہماری حبل الورید سے بھی زیادہ قریب۔ سبحان اللہ، بے شک
اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، تو تم بھی تو میرے احکام قبول کرو۔ میرے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَحِلَّ لَكُمْ، شروع میں جب رمضان شروع ہوا تو رات کو جو آدمی افطاری کے بعد سو جاتا دوبارہ سحری نہیں کر سکتا سویرے اٹھ کے، اور میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے۔ تو بعد میں کچھ واقعات ہے، صحابہ پر بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب سوو یا جاگو، فلاں صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، اور اپنی بیویوں سے بھی اپنے تعلقات رات کو جوڑ سکتے ہو۔ اللہ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، صبح صادق سے لے کر رات تک تمہیں نے روزہ رکھنا ہے۔ اتقاء میں بیٹھے ہو تب بھی میاں بیوی آپس میں تعلقات نہیں، کیونکہ عورت بھی بعض دفعہ گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہے، تو تعلقات جو ہیں یہ مؤخر ہو جائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنی مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور حکام کو رشوت دے کر نہ ان کو گناہگار کرو نہ خود گناہگار ہو۔ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، تم لوگوں کا مال گناہ کے طریقے سے کھاؤ۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج، آپ سے پوچھتے ہیں چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا چھوٹا بڑے ہونے کی جو بھی وجہ ہے جیسے ہوتا ہے، لیکن یہ تمہیں جو فوائد ہیں وہ سیکھو کہ کیوں تم جو وقت مقرر کر دو، ہم نے گھڑی مقرر کر دی ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ 10 دن کی بات تھی تو چاند بتا دے گا کہ وہ 10 دن پورے ہو گئے۔ گھڑیاں تو اب بھی آگے ہاتھ، اور پہلے تو دیکھنا ہوتا تھا ایسا۔ اور حج کا پتہ چل جائے، زکوٰۃ کا پتہ چل جائے، رمضان کا، ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا، اس واسطے اس میں تبدیلی ہوتی ہے اور سورج میں نہیں ہوتی۔ مشرکین جب حج کے لیے وہ اپنی مرضی سے جو کرتے تھے، ایک دفعہ اعلان باندھ لیتے تھے، گھر میں کوئی کام ہوتا تو پھر دروازے سے نہیں یا تو پیچھے سے سوراخ کرتے یا چھت سے سوراخ کر کے گھر جاتے، اور میں ایک اور چیزوں کی ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب تمہیں دوبارہ احرام کے باوجود بھی اندر جانا پڑے تھے، جاؤ دروازے کس واسطے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ، پہلا حکم جہاد کا آ رہا، پہلی دفعہ فرمایا اللہ کے راستے میں جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں لڑو، لیکن زیادتی پھر بھی نہیں کرنا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ، جب لڑائی چھڑ گئے تو پھر نرمی کی ضرورت نہیں، پھر ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم انہیں نکال کر باہر کرو۔ والفطرۃ اشد من القتل، شرک جو ہے قتل سے زیادہ سخت ہے، اس واسطے شرک سے بچنے کے لیے جہاد کرو۔ ولا تقاتلوا عند المسجد، مسجد حرام کا کچھ حرم ہے اس میں لڑائی نہ کرو، لیکن اگر وہ کرے تو پھر معاف نہ کرو، حرم میں بھی مارو۔ اللہ اکبر۔ وقاتلوا ولا تبغون فتنہ، کب تک جہاد کریں اللہ؟ فرمایا جب تک یہ شرک رہے جہاد جاری رہے گا۔ فإن انتهوا فلا عدوان، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر زیادتی نہ کرنا۔ اشہر حرام میں جہاد نہیں ہوتا تھا، فرمایا ٹھیک ہے تم بھی احترام کرو، مشرکین بھی احترام کرتے ہیں، اگر وہ احترام نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، تم بھی لڑو ان کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں خود ہلاکت میں نہ پڑو۔ مال جمع کر کے جب جہاد کی نوبت آئے تھا نہیں تیار ہوتے، یا زکوٰۃ کی نوبت ہے یا غریب ہے کوئی مال خرچ بھی نہیں کرتے، تو یہ اپنا کو ہلاک میں ڈالنا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کا احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام باندھ دیا تو پھر اس کو مکمل کرو، لیکن کہیں راستے میں رکاوٹ پڑ گئی تو پھر ہدی بھیج دو اور احرام کھول دو، پھر جب وقت آئے گا پھر دوبارہ حج کر لینا۔ لیکن جس نے حج کر لیا تو وہ اور نال عمرہ بھی کر لیا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو پھر اس کو شکرانے کی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، حج کے چند مہینے مقرر ہیں، شوال سے لے کر ذوالحجہ کی 10-13 تاریخ تک۔ جس نے فرض کر لیا حج، پھر رفث کوئی گناہ نہ کرے، بیوی کے ساتھ کوئی جو ہے
شرم والی باتیں نہ کرے یا اور کسی چیز پر ویسے ہی حرام ہے. اپنی بیوی سے بھی ایسی باتیں نہ کرے اور بھی کسی قسم کی نافرمانی نہ کرے. آپس میں لڑو بھی نہ, جھگڑو بھی نہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جب تمہارے پاس جو ہے سفر خرچ ہوگا, حج تب فرض ہوتا ہے, نہیں ہے تو تمہارے اوپر فرض ہی نہیں. بعض لوگوں نے کہا تھا توکل کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں, اللہ ہی کھلائے گا. وہ تو جائے گا لیکن پھر یا تو اتنے بڑا پختہ ہے, پھر وہ بھوک جب ستاتی ہے تو پھر کہتے ہیں بھوکا مر گیا یار, کچھ کھلا پلا دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, اس طرح نہیں کرو, مانگنا نہیں ہے. تم جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اپنا خرچ خود کر سکو, تو اس وقت تمہارے اوپر جہاد فرض ہوگا. مشرکین عرفات نہیں جاتے تھے, وہ مزدلفہ سے یا منا سے واپس آ جاتے. جو پہلے جنگل تھا تو وہ چیز نہیں رہی, لیکن بہت ہی ڈر لگتا تھا, وہاں نہیں جاتے تھے, غریب لوگ جاتے تھے. اور میں جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں عرفات میں, تم بھی وہاں سے ہو کر آؤ گے, حج ہوگا ورنہ نہیں. وہاں ضروری ہے, اور بڑا رکن عرفات میں قیام جو ہے نا, وقوف جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب واپس ہو تو مشعر حرام کے پاس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. جب بالکل ایسے فارغ ہو جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, جیسا کہ اپنے باپ دادوں کے تذکرے کرتے ہو, اور اللہ سے استغفار مانگو. اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. حاجیوں کی کئی قسمیں, کچھ لوگ تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور میں پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ دنیا ہی مانگتے ہیں, دنیا لے لیں. کچھ لوگ ہیں دنیا اور آخرت دونوں ہیں, ان میں سے بھلائی مانگتے ہیں اور آگ سے چھٹکارے کی دعا مانگتے ہیں. ہم ان کو دنیا میں بھی دیں گے اور آگ سے ہی بچائیں گے, اور آخرت میں بھی دیں گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوب ذکر کیا کرو, چونکہ جب حج ختم ہو جاتا ہے تو آخری 2 دن پھر رمی کرنی ہوتی ہے, وہاں ملا میں رہنا ہوتا ہے, اس میں ذکر زیادہ کیا کرو, ذکر کرو. فمن تعجل, جو 2 دن رہ کے آ جائے مینا سے کوئی بات نہیں, لیکن اگر تیسرا دن بھی وہاں رہے تو ٹھیک ہے, فلا اسم علیہ, کوئی گناہ نہیں. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ. ومن الناس, چوتھی قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جن کو اپنی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور ایسے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, جو لوگ بھی ان کی سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے فصیح بلیغ ہوتے ہیں, لیکن دل کے اندر ان کے اندر کفر بنا ہوتا ہے. منافق ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, اور جب آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں اور جناب کھیتیوں کو تباہ کرتے ہیں, نسلیں بگاڑتے ہیں, لوگوں کو قتل کرتے ہیں, زنا اور بدکاریاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اسے کہا اللہ سے ڈرو, وہ اس کو یعنی اپنی نفرت پکڑ لیتی ہے اور الٹا گناہ اس سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسے بدماشوں سے دور رہو. ہاں کچھ ایسے چوتھی قسم کے وہ بھی ہیں, وَمِنَ النَّاسِ, جو اپنی جان مال دے کے اپنا مال جان خرید, ایک صحابی ہیں, اس کو لوگوں نے گھیر لیا, ہو گیا فلاں جگہ میرا مال ہے, سارا لے لو, مجھے ہجرت کرنے دو, مدینے جانے دو. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اس کی, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ دے کر چلا گیا. واللہ رؤوف, یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ, ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو, سے نام کے نو پھر کہتے ہیں اسلام کا پیدا کریں, دوسری دنیا ترقی کر رہی ہے, اور تم پورے اسلام میں داخل ہو, پھر تمہیں ان کی بہاریں نظر آئیں گی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے پیچھے کیوں چلتے ہو, تو تمہارا دشمن ہے. حال ينظرون الا ان, کس کی انتظار کرتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بادلوں میں بھیج دے یا فرشتوں کو بھیج دے اور تمہاری تباہی کر دے, اس کی انتظار کرتے ہو. تم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ, بنی اسرائیل سے پوچھئے گا ہم نے کتنے ان کو دلائل دیے ہیں. جو اللہ کی نعمت کو بدلے گا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. زین للذین کفروا, کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنایا گیا, وہ ایمانداروں سے مذاق کرتے ہیں, تم موسرے ہو, مرتے ہو, تنگ دست ہو, ہم بڑے امیر ہیں. فرمایا کن کو کرتے ہیں مذاق. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, یہ دنیا عارضی ہے, متقی اوپر ہی رہے گی قیامت کے دن. یہ بڑے چودھری مودری سب نیچے آ جائیں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگ ایک ہی قسم کے تھے. اللہ نے جب انہوں نے شرک شروع کیا تو اللہ نے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی ان کی ہدایت کے لیے.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا کیا تمہارا خیال ہے مومنو کلمہ پڑھ لیا بس خواب کچھ نہیں کرنا پڑے گا، احکام خدا بندی پر چلنا پڑے گا اور تمہاری امتحان بھی ہوگی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچی ہیں، بیماریاں بھی پہنچی ہیں اور انہیں جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کب مدد آئے گی. متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ، نے فرمایا میرے محبوب میری مدد قریب ہے، تگڑے ہو جاؤ، مضبوط رہو. ہمارے دور وجہ ہیں مسئلے، یعنی نقصان بھی اور فائدہ بھی. خرچ کرنے میں ایک طرف دیکھوں کہ کمایا میں دوں اس کو، اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن دے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو بڑھا کے دے گے، وہ دعا دے گا اور ان کی محبت بڑھ جائے، اس کا فائدہ بھی ہے. لہٰذا کتنا خرچ کریں؟ فرمایا جتنا خرچ کر سکتے ہو، لیکن خرچ کس پر کرنا ہے؟ والدین پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، ان پر خرچ کرو، جتنا کر سکتے ہو تم کرو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ فرمایا ہے تو بڑا گناہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے لوگوں کو نکال کر، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کے لیے پھر جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑو. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ، یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے. ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک تمہیں اپنے دین کی طرف نہ لے آئیں، اگر ممکن ہو تو اس وقت تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، لیکن تم نے ڈھیلا نہیں ہونا. یاد رکھو جو ایمان کے باوجود پھر مرتد ہو کے اس کی طرف، کفر کی طرف چلا گیا، اس کو جہنم میں ہم داخل کر دیں گے، ان کے عمل بھی سارے ضائع کر دیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہم اس کو بخش دیں گے اور انعام بھی دیں گے. خمر اور جوے اور شراب کے اندر پوچھتے ہیں، فرمایا اس کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، لیکن نقصان ان کے زیادہ ہے. یہ پہلی آیتیں ہیں، آہستہ آہستہ کر کے حرام کیا. بعد میں انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، بالکل حرام ہو گیا. اب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، اب صرف نقصان والی طرف دیں گے. یسألونک ماذا ينفقون، پھر سوال کے دن کیا خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا جو تمہاری ضرورت سے فارغ ہے اس کو خرچ کر دیا کرو. جو تمہاری ضرورت سے فارغ ہو، ضرورت بھی اپنی ایسی نہ ہو کہ وہ ساری دنیا کی حاجتیں اپنے ذہن میں رکھ کر کہتے ہیں جب پورا نہیں ہوتا بھی ہم ادھر ہی خرچہ کرتے ہیں. اپنی ایک رہنے کی ضرورت ہے، باپ یتیموں کو اپنے ساتھ کھلا پلا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جان چونکہ ان کا الگ معاملہ کرنا، کھانا پکانا یہ ذرا مشکل ہے. جب تمہارے گھر میں رہتے ہیں تو اس کے لیے ملا کر بھی کھانا پکا سکتے ہیں، اپنے مال سے بھی ان کو کھلا سکتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ، مشرک عورتوں کے ساتھ کبھی نکاح نہ کرنا، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا. اس کے مقابلے میں ایماندار باندی تمہیں مل جائے اس سے نکاح کرنا، کبھی مشرک سے نہ کرنا. اگر جو تمہیں بہت ہی پسند آئی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ تم نے شادی نہیں کرنا، نقصان ہے اٹھاؤ گے. اسی طرح اپنی لڑکیاں بھی مشرک کو نہیں دینا، چاہے وہ کتنے مالدار، خوبصورت، پڑھے لکھے بڑے لوگ ہوں، پھر بھی اپنی لڑکیاں ان کو نہیں دینی، اگر جو کتنے تمہیں پسند آ جائے. کیوں یا اللہ؟ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف تمہیں لے جائیں گے اور اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. ان کے واسطے ان کی طرف نہ جاؤ، اور جو غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں گے اللہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اپنی بیویاں جب حالت حیض میں ہوں تو پھر ان کے ساتھ تعلقات جو بنوا نہیں. اس وقت تم دوسرے فائدے اٹھا سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے پاک ہونے تک، ورنہ کئی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، نفرتیں بھی ہو سکتی ہیں، طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں. جب آدمی جائے ایسی حالت میں تو بعد نفرت بھی ہو جاتی ہے. اس واسطے اس دوران ذرا تم پرہیز رکھو. باقی تمہاری اپنی کھیتی ہے، تمہارا ہی مال ہے، جس پر چاہو استعمال کرو اصول شریعت کے مطابق. الناشئۃ فقدموا لانفسکم ولا تجعلوا، قسمیں اٹھا کر
نیکی سے نہ رکو. میں نے جو قسم اٹھا لیا میں تو مسجد میں پڑھنا ہی نہیں, میں نے قسم اٹھائی میں نے خرچ کرنا ہی نہیں. اللہ کے بندے اللہ کا نام لے کر نیکیوں سے تم رکتے ہو, اور نیکیاں تو کرنے کے لیے تو ہم قسم اٹھاؤ گے, نیکیوں سے بچنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں. قسم تم نے اٹھا لی, لفظ قسم ہے تو پکڑ نہیں, اس میں ایسے قسم ہے یہ قسم اس طرح کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں پکڑ نہیں ہے. لیکن وہ قسمیں جن کا تم نے ارادہ کر لیا ہے, پکی قسمیں کہ یہ خدا کی قسم کریں گے یا نہیں کریں گے, اس پر پکڑ ہوگی, اس کو پورا کرنا پڑے گا. وَإِنَّ الْمُطَلَّقَ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ, ایک الہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو استعمال نہیں کروں گا, تو وہ پھر چھوڑ دیتے تھے اور لٹکی رہتی تھی, یہ بھی لٹکی رہتی. فرمایا 4 مہینے کی مہلت ہے, 4 مہینے کے اندر اگر تم نے ان کو دوبارہ اپنی بیوی کے حقوق دے دیے تو پھر ایک کفارہ دے دینا, تو تمہاری بیوی ہے وہ. اگر 4 مہینے گزر گئے تو پھر تمہاری بیوی رہی نہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اگر پکا ارادہ طلاق کا کر دیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو جن کو طلاق ہو گئی ہیں وہ 3 حیض گزاریں عدت کے, لیکن ان کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کو نکلوا نہ دیں یا چھپا بھی نہ لیں. کیوں کہ جب تک اس کا اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وضع حمل تک اگر طلاق رجعی ہے تو خاوند رجوع کر سکتا ہے, اس کا حق مارا جائے گا. اور اگر تم ویسے نہیں وہ بچے کو ضائع کر دیا پھر بھی تمہارا, اور کئی نقصان ہوتے ہیں. اگر بچہ ہے چلا تمہارے پاس وہ امان ہے, اگرچہ طلاق ہو گئی ہو بچہ اس کا ہے, اور اگلے کے لیے بھی حلال نہیں. اگر تم نے نکاح کر لیا آگے اسی حالت کے اندر تو نکاح نہیں ہوگا, پھر وہ حرام ہوگا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر رہتے ہیں, دونوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھے. لیکن مردوں کو فوقیت حاصل ہے, گھر کے سربراہ مرد ہی ہوں گے, اگرچہ حقوق عورت کے بھی ہے ان کو ہی پورا کرنا ہے. طلاق 2 دفعہ دے دی, صحیح طلاق جس کو کہتے ہیں طلاق, وہ رجعی کہلاتی ہے. اس میں عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے, لیکن رجوع کرے تو بسانے کے لیے کرے, یہ نہ وہ تنگ کرنے کے لیے کہ وہ عدت ختم ہونے لگے پھر رجوع کر لیا تو دوبارہ پھر طلاق دے گی, پھر وہ اس کی لمبی مدت ہو جائے گی. اگر وہ طلاق ہی نہیں تھا, بساتا بھی نہیں, تو پھر جو ہے خلا بھی کی جا سکتی ہے. تیسری طلاق دے دی تو رجعی نہیں رہے گی, اب مغلظہ ہو گئی. اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے کسی صورت جائز نہیں. ایک صورت ہے جب یہ آگے نکاح کر لے, پھر وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی اور پھر اب فارغ ہے, تو اس کو بھی ضرورت ہے آپس میں دوبارہ طلاق کی کرنا چاہتے ہیں, نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو ہماری طرف سے اب اجازت ہے, جس کو حلالہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن لوگوں نے ایسا رامدیت دیا ہوا ہے کہ جاؤ ادھر سے بھیڑ بکری کی طرح دوسرے سے لے, یہ طریقہ نہیں ہے. ایک طریقہ اصول شرعی کی عزت کا طریقہ ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, جب تم آدمی طلاق دے دو اپنی بیویوں کو تو اسی طرح حکم ہے یا رکھو, جب کچھ نہ کہو ان کو, بس ان کی عدت گزرے گی, جانے دو اس کو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب تم نے طلاق بھی دے دی, ان کی عدت بھی ختم ہو گئی, تم نے رجوع بھی نہیں کیا, اب تمہیں اکڑ آ گئی کہ میری بیوی فلانا نکاح کر رہا ہے, میں نے نکاح کرنے دوں گا. یہ کیا بھائی, جب تمہارے پاس ہی رکھنا تھا, جب تم نے اس کو الگ کر دیا, رجوع بھی نہیں کیا, ہوں بیٹھی رہے گی. پھر تمہیں حیرت نہ آئے کہ میری بیوی تھی اور تم فلانا نکاح کر سکتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کیسے کرے گا, مار دوں گا. یہ غلط ہے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت پورا کرنا چاہتے ہیں. بچے کا اور بیوی کا خرچ بچے کا باپ دے گا. باپ مر گیا ہے تو اس کا جو وارث ہے وہ اس کا خرچ دے گا. 2 سال کی مدت تم نے دودھ کے لیے دیا ہے, لیکن کوئی کہنا چاہتا پہلے چھڑانا چاہتا ہے تو پھر بھی ہماری طرف سے اجازت ہے, مشورے کے ساتھ پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں. اور اگر کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے, اس کو تنخواہ دے دو اور دوسرے اپنے بچوں کو ان سے دودھ پلوا سکتے ہو. جو لوگ مر گئے ان کی بیوائیں رہ گئی تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو.
اگر بچہ ان کے پیٹ میں تو پھر ان کی عدت بھی اتنی ہے جتنا بچہ یعنی حمل مدہ کر دے گا، 1 مہینے میں وقت لگ جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں تم ان سے نکاح کی بات نہیں کر سکتے جب تک وہ عدت میں ہیں۔ ہاں تعریض کر سکتے، تعریض کا منع اشارہ، کہ پتہ چل جائے کہ یہ میرا خواہ ہے یا کہ کہیں اور نہ، مثلا چکی 2 پاٹ نال چلتی ہے تو گزرتے اس کو سیدھا نہ گئے ہمیں گزر جائے، ہمیں بھی کوئی روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دے دے، اس قسم کی یعنی ایک بات کرے اس کے کان میں پڑ جائے اس کو پتہ چلے کہ یہ، اس کو کہتے ہیں تعریض کر سکتے ہیں، لیکن صراحتاً ان کے ساتھ نکاح کی بات نہیں کر سکتے، نہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن، تم نے جب طلاق دے دی تو بس ٹھیک ہے، اگر ان کو ملے نہیں تھے ویسے دے دی تو اب ان کو کوئی نفع پہنچا دو، اگر مہر مقرر نہیں تھا ان کو دے دو اور فارغ ہو بس۔ اگر تم نے مہر مقرر کیا تھا تو پھر آدھا مہر دینا پڑے گا، وہ آدھا تمہاری مرضی پورا دے دو تو ہم اس سے نہیں روکتے، اور وہ آدھا بھی نہیں لیتی، میں نہیں لیتی، اب رکھا نہیں تو مہر دے کے کیا کروں گا، وہ نہیں لیتی اس کی مرضی، یعنی جب واجب نہیں ہے کہ ضرور دیں، ویسے حق ہے ان کا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، جہاد کے اندر جب تم نماز کی حفاظت کرنی ہے ہر وقت، اور اگر جہاد ہے چلتے پھرتے بھی نماز پڑھو، لیکن جب امن میں آ جاؤ تو پھر اصول شرعی کے مطابق نماز پڑھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، جہاد میں موت نہیں ہے، موت ویسے بھی آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ جہاد سے ڈر کر بستی چھوڑ کے ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے، ایک جگہ پہنچے اللہ نے فرمایا مر جاؤ یہاں، وہ سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا گیا۔ ہم موت دینے والے، جہاد میں بھی موت ہے، تو جہاد میں تو کچھ لوگ مرتے لڑتے جو ہے پھر بھی وہاں شہید نہیں ہوتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کے راستے میں لڑو اور اللہ کو قرض بھی دو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اضعافاً کثیرا، کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ الم تر الی الملأ میں دوسرا واقعہ جہاد کے لیے، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کوئی قائد مقرر کر دیں، ہم ہمارے اوپر وہ دشمن جو ہے وہ ہمارے بچے بھی لے گئے، ہمارا مال بھی لے گئے، ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ہمارا قائد کوئی نہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے جہاد فرض ہو جائے تو نہ کرو، نہ کہ نہیں کیوں کریں گے، کریں گے ضرور۔ انہوں نے کہا چلو پھر یہ جو طالوت ہے یہ تمہارے یہاں سردار ہوئے، پھر ہم وہ آ گئی مالداری، ہم مالدار ہیں، اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، یہ ہمارا سردار کیسے بن سکتا ہے، ہم مالدار تو ہم ہیں، ہم میں سے سردار بنتا نا۔ اور میں نے کہا نہ تھا ایسے تم کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہیں کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے، اور دل ہے، قوت ہے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اس میں ہے۔ طالوت کے اندر یہ سب کچھ ہے، اس واسطے کو تم تو مال کے پجاری ہو، مال کے پجاری عام طور پر کیا ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، مال میرا مال دے مال کے رکھتے کرتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ تو یہ بسطتاً فی العلم والجسم، جسم بھی مضبوط ہے، طاقت بھی ہے، دل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ جس کو بنا دے تم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کی نشانی، ایک تابوت تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کوئی بقیہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سکون تھا، دشمن وہ بھی لے گیا، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گی، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہی سردار ہے، تو واپس آ گیا۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ، حضرت طالوت نے پھر جالوت ایک بدل گئے، وہ بادشاہ تھا، دشمن اس کے مقابلے میں لشکر نکالا، لاکھوں آدمی نکل گئے، فرمایا امتحان ہوگا، یہ نہر ہے، تمہیں پیاس لگی ہے، گرمی کا موسم ہے، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں،
اس میں ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچے اکثر نے پانی پی لیا، جس کی وجہ سے پیٹ پھول گیا، اور بعض نے پیا نہیں یا چھوٹا بچے ابھی چلو بھر کے پیا، اس کی پیاس ہی ختم ہو گئی۔ جنہوں نے پانی پیا پیاس نہیں بجھی، الٹا پیٹ بڑھ گئے، لا طاقت لنا بھی، ہمیں اب لڑائی کرنے کی طاقت نہیں، ہم تو ادھر کھڑے ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں پیا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، یہ نہیں آتے تو نہ آئیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اللہ نے ہمیں غالب کیا ہے، تو ہم بھی چھوٹی جماعت سے ہی مقابلہ کریں گے۔ جب مقابلے میں گئے جالوت کے، ولما برز جالوت وجنودی قالوا ربنا، کہنے لگے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، اور تو اپنی مدد غیب کی ہمیں بھیج دے۔ یہ دعا مانگی تو اللہ نے مدد کی، فہزموہم بإذن اللہ، انہوں نے ان کو شکست دے دی، وہ سب سڑ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، وہ راستے میں سے مل گئے تھے، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا تھا، وہی مارا، وہ جالوت اسی پتھر سے مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت بھی دی، نبوت بھی دی، حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاد کا فائدہ، اگر لوگوں کو جہاد کی اجازت نہ ہو تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے، مدافعت جو طاقتور ہے تو کھا جائے گا، اس کا مقابلہ کرو اس کو۔ یا تمہارے قبل یہ احکام ہیں، ہم نے پڑھ کر تمہیں حق سچے سچے سنا دیے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ان لوگوں کو آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ جو کچھ بڑا سنا ہے اسے قبول مقبول فرما، حق نہیں ادا ہو سکتا، اب تو ایک آیت کبھی بیٹھا رہے نہیں ہو سکتا، پورا پارا کر دیا، یا اللہ تو بس قبول فرما، جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے آپ کے حکم کے مطابق نکلے اسے قبول فرما دے، اور اسے ابھی قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حیات طیبہ ایمان والے